تو اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا تذکرہ کیا, تو قرابت دار میں سب سے پہلے کون ہے؟ بھائی اور بہن. آج کل دور دور کے رشتہ داروں کو بہت پوچھا جاتا ہے, بھائی بہنوں کو لفٹ نہیں کرائی. تو بھائی بہنوں کو کے ادب کیا ہے وہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے. ایک مختصر آپ کو بتا دوں, جو 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. بھائی بہت سارے حکام ہیں نا, وہ تو گل ویلے دیتے پھل موسم دا کہہ لو, یا 100 سنار کی ایک لوہار کی. وہ کیا ہے کہ بھائی بہنوں کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے گفٹ دے دیا کرو معذرت کے ساتھ. اس سے جتنی رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے کسی اور چیز سے, یہ سمت بانڈ ہے. ایسے ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو لفافہ چپکے سے چھپڑ میں, یہ لو بھائی 5 روپے 10 روپے نہیں, ذرا تگڑی رقم بتائے بغیر, کسی کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو, ادھر آ یہ لو بھائی ہدیہ. تہادوا تحابوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو ہدیہ ایسی چیز جس سے وہ خوش ہو جائے, اور جتنا انسان روکڑے سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں. حقیقت ہے. دیکھو پولیس والے کتنا تنگ کر رہے ہوں, کس قدر مصیبت میں, آپ ان کو دعائیں دو, یار آپ بہت اچھے ہو, خوش ہوں گے تھوڑا سا, خوش ہوں گے لیکن تھوڑا سا. اور کچھ آپ نے ان کو کیا کیا کہ جو ہے نا وہ کوئی کارڈ اپنا نکال کے دے دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں, آپ کبھی آئیں تو علاج کرنا ہو, خوش ہوں گے مگر تھوڑا سا. آپ نے 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا, السلام علیکم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب بھی گزرو گے کبھی بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے, ہمیشہ کے لیے. چاہے اب آپ بم لے کے گزر جاؤ وہاں سے, صحیح ہے نا, آپ توپیں لے کے, توپ میں بیٹھ کے نا ٹینک میں بیٹھ کے گزر جاؤ, ان کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دیا تھا, 500 روپے دیے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, توپیں راکٹ میں بیٹھ کے گزر جاؤ, آپ کو پولیس والا کچھ نہیں کہے گا. روکڑے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے, تبھی تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, خرچ کرو. ہدیے بھی ٹھیک ہیں, گفٹ بھی صحیح ہے, جیسے کوئی باہر سے آتا ہے کچھ چیزیں لے آیا, کھجورے لے آئے, زمزم لے آئے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنی طاقت اللہ نے روکڑے میں رکھی ہے, اتنی طاقت اللہ نے, جتنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں سکہ رائج الوقت میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے, وہ طاقت اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب رشتہ داری جوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ہر ایک سے اخلاق سے بات کرو, تمیز سے بات کرو, وہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج کل اتنا اسٹیمنا لوگوں میں نہیں ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں کیونکہ برداشت ختم ہو گئی نا. اس لیے میری نظر میں سب سے بہترین طریقہ ہے, جو مرضی جیسا مرضی سلوک کر لو اس کے ساتھ, پیسے پکڑا دیا کرو, روزانہ پکڑ کے پیٹو گے بھی نا اس کو, پھر بھی کچھ نہیں کہے گا. آئی بات سامنے, ایسی چیز ہے, کیونکہ پیسوں سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جب دیکھیں نا پیسے اتنے ہوں, دیکھو سمت بانڈ آپ نے اتنا سا تیلی سے یوں کر کے لگایا تو تھوڑی جڑے گا. تو جتنا زیادہ برتن ٹوٹا ہوا ہے, سمت بانڈ اتنا ہی زیادہ لگانا پڑے گا. سمت بانڈ بولنا چاہیے. تو جتنا زیادہ برتن ٹوٹا ہوا ہے, سمت بانڈ اتنا ہی, تھوڑی سی خراش آئی ہے تو ذرا سا الفی کا ایک قطرہ ٹپکا دو کافی ہے. تو ایسے ہی رشتہ داری تھوڑی سی ٹوٹی ہے تو 5 روپے میں کام چل جائے گا. ایک دن ویسے ہی سلام کرنا بھول گئے تھے بھائی صاحب کو, گزر رہے تھے, اب بھائی کو سلام نہیں کیا آپ نے, وہ غصہ آ گیا, یار یہ تمیز نہیں ہے اس کو, تو کبھی 50-100 روپے میں بھی کام چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, سب ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے. اور رشتہ داری جوڑنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا جو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. یہ بہت بڑی ایک, اس کو مہذب لفظ تو نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس کو خناس کہہ سکتے ہو آپ. یہ دماغ میں کیا ہے, خناس. یہ مطلب ہی نہیں ہے رشتہ داری جوڑنے کا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ ان کا جو ہے نا میرے ساتھ تو مجھے اس موقع پہ بھی نہیں پوچھا, مجھے ضرورت تھی پیسوں کی, اس موقع پہ بھی نہیں خیال کیا, میرے بھائی نے بھی نہیں کیا, بہن نے بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں, ہر وقت مجھے طنز کرتے ہیں, تانے کرتے ہیں. میں کیوں ان سے بھائی, میں کیوں ملوں ان سے. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے نہ ملو, ملنے سے اگر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ ملو, لیکن اللہ نے تمہیں اچھی تنخواہ دی ہے, سیلری دی ہے, تو خرچ کرو ان کے اوپر, ہدیہ دے دیا کرو. اور اگر بعض لوگوں کو نا پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے, پیسے دو تو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں, حالانکہ اس میں بے عزتی کی بات ہے نہیں, تو پھر ان کو کچھ چیز گفٹ, بھائی ان کو کوئی چیز دے دیا آپ نے, بھائی بہنوں کو کوئی اچھا سا موبائل لے کے دے دیا, کوئی جناب ڈبہ پیک, ابھی عید آ رہی ہے, دے دو لے کے اپنے بھائی یا بہن کو, اور جناب اس کو پیکج کرا دو. کیا خیال ہے؟ یا اور کچھ بائک لے کے دے دو چھوٹے بھائی کو. بہت افسوس کی بات ہے یار, چھوٹے بھائی کو بائک لے کے دے دو, تھوڑا ویلیاں شیلیاں لگا لے گا بیچارہ, تو خود ہی گر کے مر جائے گا, جان چھوٹے گی آپ کی, ویلیاں لگائے گا. ہم نے ایک دفعہ کہیں سی وی یو پہ گئے تو وہاں ویلیاں لگا رہے تھے لڑکے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے کہا اس سے بڑی حماقت دنیا میں کوئی ہے نہیں کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی نہیں, بڑی پریکٹس ہے, اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں گرا اور سر کھل گیا اس کا, اور ایمبولینس آئی ہے, لگ رہا تھا کہ انا للہ اس کا ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ حال ہے. تو
गिफ्ट देने में क्या होगा जितना, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करें तो करें, इसको रिश्तेदारी जोड़ना नहीं कहते। ये तो दुनिया में हर आदमी करता है कि आपके साथ कोई अच्छे तरीके से मिलेगा तो आप भी उसके साथ अच्छे तरीके से मिलोगे, ये कोई रिश्तेदारी का, ये तो दोस्त के साथ भी ऐसा होता है। ये तो हर आदमी, महल्ले वालों में कोई भी शख्स आपके साथ अच्छा करेगा तो आप उसके साथ अच्छा करोगे। फिर रिश्तेदारी का मतलब क्या हुआ? रिश्तेदारी का मतलब सही हदीस में सिल मन कता का, जो रिश्तेदार तुमसे बुरा सलूक कर रहा है उससे भी तुमने जोड़ के रखना है, उससे अच्छा सलूक करना है। हाँ ये जरूर है कि उससे मुलाकात करने में बाज दफा फितना होता है, वो तंज करना शुरू कर देता है, फिर फटने का इम्कान होता है, तो फिर अच्छा सलूक दूसरे तरीके से किया जाए। वो दूसरा तरीका मेरे जहन में क्या है और अहादीस से भी साबित है, उसको मौके पर हदिया दे दिया जाए। कोई बीमार है तो आयादत कर ली जाए, वो बीमार हो गया तो बोलो भाई ठीक है जो मर्जी आपका सलूक है, लेकिन हम तो आयादत करेंगे, हम तो खैरियत मालूम करेंगे, किसी चीज की जरूरत होगी, दवा चाहिए, पैसे चाहिए, कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, जो मदद हम आपकी कर सकते हैं आपके साथ करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप भाई बहनों को छोड़कर, चंद दिन पहले मेरे पास किसी का फोन आया कि मेरी बहन एक नफसियाती पागल है, और वो साहब शायद मेरा बयान सुन भी रहे हैं, वो कहने लगे कि मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, बहन ऐसी पागल है, हम लोग, हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल हो गया। सगी बहन है, चीखती है जब दौरे पड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई नफसियाती डॉक्टर को दिखाओ। कह रहे डॉक्टर को दिखाते हैं, जब तक गोलियां खाती है सही, जैसे ही गोली का असर खत्म हुआ फिर यही। तो मैं क्या करूं, कहां जाके सर मारूं, ऐसे उसकी कंडीशन, वालिद भी नहीं है, भाई पे सारी जिम्मेदारी। मैंने उससे कहा देखो मेरे भाई ये बहन है, खूनी रिश्ता है, इसको आप छोड़कर नहीं जा सकते, सब्र करो सब्र करो सब्र करो। मैंने कहा तुम्हें कोई ज्यादा इबादत की जरूरत ही नहीं है, इस बहन को पालने पे ही अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ करेगा और तुम्हें ऐसे ऐसे मकामात तक पहुंचाएगा जहां तक बड़े बड़े बुजुर्ग और औलिया अल्लाह नहीं पहुंच सके थे। देखो याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बेटे छीने, क्यों? याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर तो थे मगर अल्लाह उनको बहुत ऊंचे पैगंबरों में ले जाना चाहते थे। कुरान में सारे पैगंबरों का नाम जिक्र नहीं है, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बहुत जगहों पर है। तो अल्लाह बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाने के लिए भी किसी को आजमाइशों में डाल देते हैं। तो मैंने कहा भाई सब्र करो, और कोई हल नहीं है, हम अंग्रेज नहीं है कि कुछ भी हो रिश्तेदार को फौरन। मैंने कहा इलाज के लिए तो चलो ठीक है, किसी सेंटर में जमा, नफसियाती हॉस्पिटल में जमा कराया जा सकता है, वो तो होता है, वो लोग काबू करते हैं, कुछ ऐसे इलाज करते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे उसको छोड़ के भूल जाना कि बस, बाज लोग मार भी देते हैं। एक बदबख्त को मैंने देखा यहाँ न्यू कराची में, दोपहर गर्मी में एक शख्स धूप में नीचे लेटा हुआ है जमीन पे, उसके हाथ पांव मफलूज हैं, वो ना चल सकता है ना किसी चीज को पकड़ सकता है, जमीन पे लेटा हुआ है ना, क्योंकि ना वो बैठ सकता है, उसकी कमर भी छोटी थी, कुबड़ी थी, बीमार था। बीमार का मतलब यानी माजूर, वैसे बीमार नहीं है, दाढ़ी है, उसके सर पे टोपी है, धूप में सड़क पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ क्या, लेटा हुआ है, लोग उसके पास पैसे डाल डाल के जा रहे हैं। मैंने तफ्तीश की, पता चला कि इसका बड़ा भाई इसके जरिए पैसे कमा रहा है। ये माजूर पैदा हो गया घर में एक भाई, तो इसको दाढ़ी भी रखवाई ताकि चेहरे से नूरानी लगे और सर पे टोपी पहनाई। ये भाई कुछ भी नहीं कर सकता, ना हाथ काम कर रहे हैं ना पांव काम कर रहे हैं। तो अब बड़े ने क्या किया, इस छोटे को कमाई का, इसको धूप में सड़क के किनारे, क्योंकि धूप में जब कोई फकीर बैठा होता है ना लोग ज्यादा तरस खाते हैं, और ये धूप में बैठा हुआ है, धूप, तो ये उसी को कैश कराते हैं। किस कदर अजाब में डाला हुआ है अपने भाई को। अल्लाह के बंदे, तू तो इसके जरिए जन्नत कमा सकता था और तू अपनी सारी नेकियां बर्बाद कर रहा है। कितना बड़ा अजाब है, इससे बड़ा भी कोई कबीरा गुनाह होगा। खूनी रिश्ता, सगा भाई जिसकी कफालत का तुम्हें हुक्म था, शरीयत कहती तुम इसको कमा के खिलाओ। एक पेट ने दोनों को जना है और एक छाती से दोनों ने, कितना करीबी रिश्ता होता है, एक ही छाती से दोनों को दूध पिलाया और एक ही पेट ने दोनों को जना। और कैसे बहन भाई बचपन में चिपक चिपक के एक दूसरे के साथ सोते हैं, कितना करीबी ताल्लुक होता है, कैसे कई सालों तक आपस में खेलते हैं, और बड़े होकर यह हाल हो गया कि एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। अल्लाह बेदीनी के अजाब से, इसलिए कहता हूं याद रखो, जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है ना वो दरिंदा है, दरिंदा, कुछ भी बन सकता है वो। तुम उन मुल्कों की जाहिरी तरक्की को मत देखो, उनके ऊपर से जो एटीट्यूड है ना, थैंक यू और ये, इन चीजों को मत देखो, ये ऊपर के अखलाक हैं, ये रूह नहीं है। इतने अच्छे होते तो बाप को क्यों ओल्ड हाउस में जमा कराते भाई? हमारा बदतमीज से बदतमीज इंसान भी अपने बूढ़े बाप के साथ ये सलूक नहीं करता, ये सिर्फ दिखलावा है। एयर होस्टिस के जो अखलाक हैं वो अखलाक नहीं होते, इस मुस्कुराने के उसको पैसे मिलते हैं। अगर वो घर में अपने बाप से, अपने शौहर से, अपने भाइयों से ऐसे तमीज से बात करती है, फिर ये अखलाक हैं। किस कदर मैं हिल गया उस मंजर को देख के। मैंने कहा क्या अपने लिए जहन्नम की आग का सामान पैदा कर रहे हैं, अपने भाई पे तरस खाना चाहिए, उसको धूप में लाके सुबह से लिटा दिया, पैसे कमा रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, ना हाथ ना पांव, बोल भी नहीं पा रहा था, वो जबान में भी उसके यानी माजूर था, अपना गम जबान से भी नहीं बयान कर सकता था वो। तो बड़े बड़े बदबख्त दुनिया में पड़े हुए मेरे भाई, अल्लाह ने इसी वजह से
دو انتہائیں پیدا کی ہیں, ایک طرف اللہ نے بڑی خوبصورت جنت اور ایک طرف اللہ نے بہت خطرناک جہنم کی آگ. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا, یا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا بہت برا ہوتا ہے. جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا پھر وہ آگے نکلتا ہے, جو اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ اچھائی پہ چلتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ رشتہ داروں کو بولو بھائی جوڑنا ہے. بھائی کبھی پٹایا جائے کرے نا تو جا کے پوچھا کرو کس نے مارا. پی جاتے ہیں بھائی, حرکتیں ایسی ہیں, تھوڑی تحقیق کیا کرو. قتل ہو جائے تو قاتل کو چھوڑو نہیں. اب کیا ہوتا ہے, مرڈر ہو گیا سگے بھائی کا, لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار چھوڑو جانے تو یار. تفتیش کرو کون ہے قاتل, جو اس کے خلاف کر سکتے ہو قانونی طور پر کسی بھی طریقے سے وہ کرو اس کے خلاف. تمہارے بھائی کو مارا ہے اس نے, کیسے چھوڑ دو گے اس کو؟ ہاں پکڑنے کے بعد اس کو سزا مل رہی ہے, اس سے دیت, پھر وہ بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہو تو پھر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ دیت لے کے چھوڑ دو. لیکن آج کیا ہے, جرائم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہتے چلو جس سے بھی تعلق ہے, صرف رشتہ داروں کا تو بہت زیادہ آگے, اس لیے میں نے بتایا, ورنہ جس سے بھی محبت ہو تو پھر اس محبوب کے دشمنوں سے دوستی بولو بھائی نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن چونکہ رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے, اس لیے میں نے بتایا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اگر خرچ کرنے کے لیے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں, لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, عمدہ بات کہہ کے ٹہلا دیا کرو. یہ نہیں کہا کرو کیا ہر وقت چخ چخ کر کے دماغ کھایا ہوا ہے میرا, میں ہی ملا ہوں سارے محلے والوں کو پیسے مانگنے کے لیے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ فراڈیوں کو نہ پکڑانا شروع کر دیں. ابھی میں چونکہ رمضان میں لوگ مجھے زکاتیں دیتے ہیں نا تقسیم کرنے کے لیے کچھ, تو اب رمضان میں نا میرے پاس عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع. میں دور سے اسٹائل کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں چندہ مانگنے آ رہا ہے. وہ آ رہا ہوتا ہے ایسے معصوم بن کے, بڑے بڑے فراڈی ہیں اس میں, اتنے بڑے بڑے فراڈی ہیں, آپ تحقیق کرو پتہ چلتا ہے کم وقت اتنا کھا رہا ہے اتنا کما رہا ہے. ایک مسجد میں آئے گا ایسا روتا ہوا ملے گا, پھر وہاں جا کے دوسرے مسجد کے امام صاحب سے وہی اسٹائل, پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ کی اس اسٹائل کی, ایک اسٹائل سے تھکتے ہی نہیں. اسٹائل ہوگا ایسے آ کے وہ اصل میں آپ سے ملنا تھا, راشن چاہیے, بول لے زور سے بھائی راشن چاہیے تھا, میں نے حالات خراب کر لے یار. اب بھائی ابھی تو نے پکوڑے کھائے ہیں, افطاری کی ہے, ابھی تو تجھ میں جان ہے نا, ابھی تو بھوکا نہیں ہے, تو ابھی تو زور سے بول لے بھائی, زور سے بولو بھائی ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن مفتی صاحب میرا ہمیشہ ایسے پیٹ نہیں بھرتا, بسا اوقات میرے گھر میں روٹی, ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ابھی پکوڑے کھائے ہیں, مسجد میں افطاری کی ہے, ہمیں پتا ہے اس نے, صحیح ہے نا, خوب تسلی سے کھا پی کے پھر ایک دم ایسا مرجھا جائے گا کر کے نا, ایسے کہ اسٹائل ان کا ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی لپٹ کے ان سے رونا شروع کر دے, یار بس میرے سامنے یہ. پھر وہ منہ قریب کرو تو جو ڈکار پکوڑے کی آتی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوب تسلی کے ساتھ کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو آپ کو الو بنا بنا کے پیسہ نکلوا رہے ہوں, ان کے ساتھ نرم لہجہ, جو بولے پتلی گلی سے نکلو. ہاں مستحقین ہیں تو ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل لہم قولا میسورا, اچھی بات کیا کرو, ان کو جھڑکو نہیں. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تکبر مت کرو, ہر ایک کے پاس نہیں ہے, ہر ایک کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. کتنے لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے, کتنے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے تمہیں دولت دے دی تو لا تصعر خدک للناس, غرباء اور مساکین سے اپنے رخسار کو مت موڑنا, خیال کرنا ان کا. جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا, تو اب ان مساکین پر احسان کر. اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا, یہ بہت بڑا کبر ہے, تکبر ہے. اور یہ بھی پھر حکم دیا, آخری آیت پھر اس کے بعد آئندہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ, وقت بہت ہو گیا ہے. فرمایا کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط, فرمایا نہ تو اتنا اڑانا شروع کر دو پیسہ کہ کل خود لوگوں سے بھیک مانگنے کی نوبت آئے, اور نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو, نیمو نچوڑ بن جاؤ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی رشتہ دار کے کام بھی نہیں آیا, نہ کبھی مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈالا, نہ کبھی کسی مدرسے میں پیسے دینے کی توفیق ہوئی, اور نہ کبھی کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے پکڑا گیا. ایسے ایسے مارکیٹ میں نے بہت دیکھے, ہر طرح کے دیکھیں, سیٹھ بھی دیکھیں ایسا اڑاتے ہیں پیسہ, اور کنجوس بھی دیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے کنجوس مت بنو, وابتغ بین ذلک سبیلا, میانہ روی اختیار کرو, اپنے لیے بھی, بیوی بچوں کے لیے بھی, اور جو جہاں اور قوم کے لیے بھی, غربا کے لیے بھی, مساکین کے لیے بھی, مسجد کے لیے بھی, مدرسوں کے لیے بھی, دین کی تبلیغ کے لیے بھی, ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ. اور یہی میانہ روی اللہ کو پسند ہے. لیکن اتنا نہ اڑا دو کہ کل دوسروں سے خود بھیک مانگنی پڑے. سمجھ رہے ہیں, یہ بہت اہم احکام ہے.